نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 351۔ قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا یزید بن ابراہیم عن محمد عن ام عطیہ قالت امرنا ان نخرج الحجج یوم العیدین وذوات الخدور فیشہدنا جماعت المسلمین ودعوتہم۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، امرنا ان نخرج الحجج یوم العیدین، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم حیض والی عورتوں کو بھی نکال کر لے جائیں عیدین کے دن، وذوات الخدور اور پردہ نشین عورتوں کو بھی گھروں سے نکال کر لے جائیں، فیشہدنا جماعت المسلمین ودعوتہم، وہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کی دعا کو شریک ہوں۔ ایک روایت میں مزید اس کی وضاحت ہے، صحیح مسلم کے حدیث نمبر 890 میں، کہ حکم دینے والے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جیسے کہ لفظ ہے کہ ام عطیہ فرماتی قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اہل علم کا یہ اصول ہے کہ صحابی امرنا نہینا اس طرح کا لفظ بولے تو حکم دینے والے یا منع کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہوتے ہیں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمانا کہ ہمیں حکم دیا گیا، تو حکم دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حکم یہ تھا کہ ان نخرج الحجج، حجج یہ حائضہ کی جمع ہے، حیض والی عورتیں جنہوں نے نماز ادا نہیں کرنی ہوتی، ان کو بھی عیدگاہ کی طرف لے جانے کا حکم دیا۔ وذوات الخدور اور پردہ نشین، ذوات الخدور اصل میں ان عورتوں کو کہتے ہیں جن بچیوں کی شادی کے دن مقرر اور متعین ہو چکے ہوں، تو ایسے حالت میں وہ بڑی شرمیلا پن ان کے اندر ہوتا ہے، وہ گھر سے باہر نکلنا تو دور کی بات، اپنے گھر والدین کے سامنے یا بھائیوں کے سامنے بھی نکلنا ان کے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن یہ اس دور کی بات ہے جب شرم و حیا عام تھا، لیکن آج تو جس کے دن رکھے ہوتے ہیں وہ خود طرح طرح کا ڈانس کرنا اور طرح خوشیاں منانا، شاپنگ کرنا اور خود دوسروں کو دعوت دینا کہ میری شادی کو آپ نے ضرور حاضر ہونا ہے، حتیٰ کہ بعض تو اپنے شادی کارڈ جو خود ہی تقسیم کرتی پھرتی ہیں۔ تو یہ آج کا دور تو پہلے ہمارے دور سے بہت تبدیل ہو چکا ہے۔ تو خود ہمارے ہی تقریباً 30-35 سال 40 سال پہلے ہم نے خود دیکھا، جن لڑکیوں کے ایام مقرر ہو جاتے شادی کے تو بڑی شرم و حیا، بس چار دیواری کے اندر گھر کے ایک کونے کے اندر پردے کر کے بیٹھ جاتی تھیں۔ ایسی عورتوں کو ذوات الخدور کہتے ہیں۔ حیض والی عورتیں جنہوں نے نماز ادا نہیں کرنی، پردہ نشین جو چار دیواری سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتی، ایسی عورتوں کو بھی عیدین کی نماز کے لیے آپ نے حکم دیا کہ ان کو نکال کر لے کر جاؤ۔ وہ وہاں کیا کریں گی؟ وَيَعْتَدِلُ الْحُجَّجُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، حیض والی عورتیں وہ اپنی نماز کی جگہ سے الگ رہیں، جہاں دیگر عورتیں نماز پڑھتی ہیں وہ نماز میں صف کے اندر یا نماز کی جگہ پر تو نہ جائیں، البتہ الگ ہو کر بیٹھ جائیں۔ قالت امراتن، ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ احدانا لیس لہا جلباب، ہم میں سے کسی ایک کے پاس کوئی چادر نہیں ہوتی، جلباب ایسی بڑی چادر جس سے پردہ وغیرہ کیا جائے، اوپر جسم پر اڑی جائے۔ تو تنگی ترشی کے ایام تھے، تو ہر ایک کے پاس ایسی کوئی زائد چادر نہیں ہوتی جو عورت اوڑھ کر اپنا جسم ڈانپ کر گھر سے باہر نکل سکے۔ تو اگر کسی کی مجبوری ہو، بڑی چادر نہ ہو، تو پھر کیا کرے؟
احدانا لیس لہا جلباب، ہم میں سے کسی ایک کے پاس بڑی چادر نہیں ہوتی۔ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، آپ نے فرمایا کہ اس کی سہیلی، اس کی کوئی ہمسائی اپنی چادر اس کو دے دے، وہ عاریتاً اپنے کسی رشتہ دار سے، اپنے ہمسائی سے وہ چادر لے لے اور عیدگاہ سے واپسی پر اس کو وہ عاریتاً لی چادر واپس کر دے۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ جو حیض والی عورتیں ہیں انہوں نے نماز تو ادا نہیں کرنی، نماز کی جگہ سے الگ رہیں، البتہ خطبہ سنیں اور عید کی نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس دعا کے اندر شریک ہوں۔ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ حیض کی حالت میں عورت کا مسجد میں جانا یہ درست نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ عیدگاہ جو عام اوپن جگہ ہوتی ہے، کھلی جگہ ہوتی ہے، وہ مسجد نہیں ہے، لیکن وقتی طور پر اس کو مسجد کا حکم دے دیا جاتا ہے عید کی نماز کے لیے۔ جب عید کی نماز پڑھنی ہے تو اس وقت جب صف بندی ہوگی تو وہ جگہ وقتی طور پر اس کو مسجد کا حکم دے دیا گیا، تو ان کو کہا کہ اس جگہ سے وہ الگ رہے، صف سے الگ رہے، وہاں دعا میں شریک رہے، خطبہ سنیں۔ تو ثابت ہوا کہ حیض کی حالت میں مسجد کے اندر عورت کے لیے جانا یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ یہ جو چٹائی پڑی ہے نا مسجد میں، مجھے پکڑا دیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول میں تو حیض کی کیفیت میں ہوں۔ مطلب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تھا کہ حیض کی حالت میں تو عورت مسجد میں نہیں جا سکتی، اور میں ایسی حالت میں ہوں۔ اور یقیناً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نظریہ، یہ بات خود نبی سے سن کر ہی اپنائی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں لگا ہوا، ہاتھ لمبا کر کے ایسے چٹائی پکڑ کر مجھے پکڑا دے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ حیض والی عورت مسجد میں جا سکتی ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ کھڑی آپ باہر رہیں، ہاتھ لمبا کر کے ایسے پکڑ لیں۔ تو صاف ظاہر کیا ہے، ہاتھ تو صاف ہی ہوتا ہے، تو اگر ایسے ہاتھ کو بڑھا کر پکڑ لیا جائے اس کی آپ نے گنجائش دی ہے، تو مسجد کے اندر دخول کی نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب حجۃ الوداع کے موقع پر میں ساتھ تھی، تو جب مکہ میں پہنچے ہیں تو میں جو حیض کی کیفیت ہوگی تو میں بڑی پریشان تھی، رو رہی تھی کہ اب میں عمرہ نہ کر سکوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، جو حاجی آدمی تمام کام کرتے ہیں وہ کرتی رہیں، سوائے بیت اللہ کے طواف کے اور صفا مروہ کے سعی کے۔ تو بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کے سعی نہیں کرنی، باقی منا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں جمرات کو کینکریاں مارنے، باقی سارے کام کرے۔ تو بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی سے کیوں روکا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے گھر کے اندر ایسی حالت میں عورت کا جانا مناسب نہیں ہے۔ تو جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، مساجد بھی اللہ کے گھر ہیں، ان کے اندر بھی یہ جانا یہ درست نہیں ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے اس کے اندر نرم گوشہ بھی اختیار کیا ہے، لیکن زیادہ احوط احتیاط والی بات یہی ہے کہ حیض نفاس کی حالت میں عورت مسجد میں نہ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ لتلبسها صاحبتها من جلبابها، تو اس کی ہمسائی، اس کی کوئی سہیلی اس کو اپنی چادر اڑا دے، اپنی چادر پہننے کے لیے دے دے۔ باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کیونکہ باب جو امام بخاری نے قائم کیا تھا وہ تھا کہ باب وجوب الصلاۃ فی الثیاب، کہ کپڑے کے اندر نماز پڑھنا لازم ہے، یعنی ساتر، کپڑا ساتر بھی ہو اور پاک بھی ہو، ان دو شرطوں والا کپڑا پہننا لازمی ہے۔ اس حدیث سے باب کے ساتھ مناسبت جو امام صاحب کا استدلال ہے وہ اس بات سے کہ جب نماز کی حاضری کے لیے پردے والا کپڑا ضروری ہے تو نماز کے لیے بالاولیٰ ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عید کی نماز کے لیے اور تو وہ حاضر ہو، اگر اس کے پاس پردہ
کرنے والی بڑی چادر نہیں تو اپنے ہمسائی سے طلب کر لے۔ تو جب نماز کے لیے جانے کے لیے، نماز تک پہنچنے کے لیے باپرد کپڑا ہونا لازمی ہے تو نماز کے لیے تو بالاولیٰ ہوگا۔ اور اسی طرح ایک یہ بھی استدلال ہے کہ جب حائضہ عورت جس نے نماز ادا نہیں کرنی اس کے لیے باپرد کپڑا پہن کر جانا لازمی ہے، تو جس عورت نے نماز ادا کرنی ہے اس کے لیے تو بالاولیٰ لازم ہوگا۔ یہ تھا امام بخاری کا استدلال۔ وقال عبداللہ ابن رجاء حدثنا عمران حدثنا محمد بن سیرین حدثتنا ام عطیہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آگے دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ اس لیے لائے کہ گزشتہ روایت کے اندر محمد بن سیرین، ایک تو یہ بتلانا تھا کہ گزشتہ روایت کے اندر جو یزید بن ابراہیم ان محمد سے بیان کرتی ہیں، محمد سے مراد محمد بن سیرین ہے، کیونکہ اس دوسری سند کے اندر اس کی وضاحت آ چکی ہے۔ دوسرا کہ محمد بن سیرین گزشتہ سند کے اندر ان ام عطیہ بیان کرتے ہیں، ان کا صیغہ، اور ان جو ہوتا ہے اس کے اندر سماع کی صراحت اور وضاحت نہیں ہوتی۔ اب وہم تھا کہ محمد بن سیرین کا سماع حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے براہ راست ہے یا نہیں ہے، یہ دوسری سند لا کر اس وہم کا ازالہ کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ محمد بن سیرین نے بذات خود ام عطیہ سے یہ سماع کیا ہے، جیسے وضاحت ہے حدثتنا ام عطیہ، محمد بن سیرین فرماتی ہیں کہ ہمیں ام عطیہ نے یہ خود بیان کیا۔ سمیت النبی، آگے ایک اور بات کا بھی فائدہ دیا۔ گزشتہ روایت کے اندر تھا قالت امرنا ان نخرج الحیضہ، ہمیں حکم دیا گیا، تو باقی یہ تو وضاحت کاری دی ہے کہ صحابی امرنا نحینا کا لفظ کہے تو حکم دینے والے یا منع کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے ہیں، لیکن امام بخاری نے یہاں صراحت کر دی کہ ام عطیہ فرماتی سمیت النبیہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، گویا کہ آگے والی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا۔ باب نمبر 3، باب عقد الازار علی الکفا فی الصلاۃ، باب ہے چادر کی گرہ لگا دینا۔ ازار چادر جو نیچے باندھی جاتی ہے یا پورے جسم پر، اگر دو چادریں ہیں تو اوپر والی کو ردا کہتے ہیں، نیچے والی کو ازار کہتے ہیں۔ اگر ایک ہی بڑی چادر ہو تو اس پوری چادر کو ازار ہی کہہ دیتے ہیں۔ باب ہے ازار بند یا چادر کی گرہ لگا لینا علی الکفا، گدی پر، فی الصلاۃ، نماز میں۔ اگر ایک ہی چادر ہے، بڑی ہے، تو اگر انسان ایسے لپیٹ لگا کر نماز پڑھے گا تو رکوع سجدے میں جاتے وقت وہ کھلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور عورہ ننگا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ آپ نے یہ بتلایا کہ ایک ہی چادر ہے تو اس کے دونوں اطراف جو اس کو مخالف سمت میں ڈال لے، چادر کی دائیں طرف بائیں کندھے پر اور چادر کی بائیں طرف دائیں کندھے پر، ایسے مخالف سمت میں ڈال کر پیچھے گدی کے پاس اس کی گرہ لگا لی جائے، تاکہ وہ رکوع سجدہ کرتے وقت اور اسی طرح ہوا کے چلنے کی وجہ سے وہ چادر کھلے نہ اور عورہ وغیرہ ظاہر ننگا نہ ہو۔ اس سے جو آگے 15 ابواب آ رہے ہیں، یہ تمام کے تمام امام بخاری سطر عورہ کے متعلق قائم کیے ہیں کہ نماز کے وقت عورہ کا ڈھانپنا یہ لازمی ہے۔ وقال ابو حازم عن سہل صلوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاقدی عذورہم علی عواتقہم۔ ابو حازم حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز پڑھا کرتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عاقدی عذورہم، اس حال میں کہ انہوں نے گرہ لگائی ہوتی تھی اپنی چادروں کی، علی عواتقہم، اپنے عواتق، اپنے کندھوں پر یا اپنے گردنوں پر۔ صلو یہ ماضی کا صیغہ ہے، امر نہیں ہے، صلو نہیں پڑھنا بلکہ صلو، کہ صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے۔ عاقدی اس میں تھا عاقدینہ، اضافت کی وجہ سے نون عرابی گرہ ہے، اور عاقدی گرہ لگانے والے،
اوزر ازار کی جمع چادریں، اپنی چادروں کی گرہ لگانے والے ہوتے، علی عواتقہم، اپنے عواتق پر۔ عواتق ویسے تو کندھے کو کہتے ہیں، مطلب کہ دونوں کندھوں سے گزار کر پیچھے، گدی پر، گردن کے پیچھے۔ یہ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو بیان ہے، یہ آگے متصل سند کے ساتھ باسند امام بخاری حدیث نمبر 362 کے اندر آگے بیان کریں گے۔ ثابت سے یہ کیا کہ صحابہ کرام کی اکثر حالت کی یہی تھی کہ ان کو ایک ایک چادر ہی دستیاب تھی، ایک چادر ہی ان کے پاس تھی۔ جس طرح کہ صحیح بخاری کا حدیث نمبر 442 کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے 70 کے قریب اصحاب صفہ کو دیکھا، 70 اصحاب صفہ کو میں نے دیکھا، ان میں سے اکثر کے پاس ایک ہی چادر ہوتی تھی، اور ایک چادر بھی ایسے ہوتی تھی کہ وہ اس کی گدی کے پر مخالف سمت ڈال کر گدی پر گرہ لگا لیتے، اور پھر آگے کچھ جھکاؤ کر کے آگے چادر کو پکڑ کر چلتے، دونوں طرفیں پکڑ کر چلتے تاکہ ہوا سے آگے ہٹ کر اورا ننگا نہ ہو۔ اسی طرح نماز پڑھتے وقت بھی رکوع سجدے کرتے وقت آگے ایسے پکڑ کر ان کو نیچے رکوع سجدے میں جاتے، یعنی اتنی چھوٹی چادریں ہوتی تھیں۔ اتنے تنگی کے حالات تھے کہ ان کو ایک ایک چادر بمشکل دستیاب ہوتی تھی۔ تو ثابت سے یہ کیا کہ نماز کے اندر عورے کا ڈھانپنا، سطر کا ڈھانپنا یہ لازمی ہے، اگرچہ ایک چادر ہی ہو۔ نماز کی صحت کا انحصار کپڑوں کی تعداد پر نہیں ہے کہ 3 کپڑے پہنے جائیں تب نماز ہوگی، 4 پہنے تب ہوگی، تعداد پر نہیں ہے۔ صرف 2 ہی شرطیں ہیں کہ کپڑا جو ساتر ہو، عورے کو ڈھانپے، اور دوسرا وہ طاہر و پاک ہو۔ بس 2 شرطیں ہیں، وہ کپڑا 1 ہو، 2 ہو، سلا ہوا ہو، غیر سلا ہو، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ حدیث نمبر 352، حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنقدر قال صلى جابر في ازار قد عقده من قبل کفاہ۔ محمد بن منقدر فرماتے ہیں کہ نماز پڑھائی ہمیں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فی ازارن، ایک ہی چادر میں، ایک چادر انہوں نے اوڑھی ہوئی تھی، اس میں ہمیں نماز پڑھائی۔ قد عقدہ من قبل کفاہ، تاکہ گرہ لگائی ہوئی تھی اس کو گدی کی طرف، پیچھے گدی کی طرف اس چادر کی گرہ لگائی ہوئی تھی۔ وثیاب موضوعۃ علی مشجب، اس حال میں کہ کپڑے ان کے رکھے ہوئے تھے اوپر ایک کھونٹی کے اوپر انہوں نے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ ایک چادر لپیٹ کر نماز پڑھائی، اور جو باقی کپڑے تھے وہ انہوں نے ساتھ ایک کھونٹی تھی اس کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ مشجب اصل کے اندر کھونٹی ایک مفہوم ہم نے بیان کیا ہے۔ مشجب اصل میں کہتے ہیں کہ 3 ٹانگوں والی ایک لکڑی بنائی جاتی تھی، ان کے سرے اوپر جوڑ دیے جاتے تھے، جیسے جس طرح یہ ہمارے سٹینڈ وغیرہ ہیں تو ان کی 3 ٹانگیں ہوتی ہیں، 3 لیگ ہوتی ہیں، اوپر ان کو جوڑا ہوتا ہے۔ تو یہ عرب لوگ اس طرح کا بناتے تھے، اس کے اوپر اپنا مشکیزہ لٹکانے کے لیے، کپڑے رکھنے کے لیے، یہ اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ آج کل یہ اوڑ وغیرہ، یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ پکھی واس کہتے ہیں پنجابی میں، اوڑ، انہوں نے کہ جو خانہ بدوش قسم کے لوگ، انہوں نے اپنے خیمے کے ساتھ وہ لکڑی گاڑی ہوتی ہے، اس اوپر اس کی کئی شاخیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر برتن وغیرہ لٹکا لیتے ہیں۔ تو پہلے دور کے اندر دیہاتی ماحول کے اندر اس طرح کی لکڑی کی وہ بنا کر رکھتے تھے، جس کو کڑونجی پنجابی میں کہتے تھے، جس کے اوپر پانی کا مٹکا اور پانی کا دیگر چیزیں، برتن وغیرہ بھی رکھ لیتے تھے۔ یہ ہوتی ہے اصل کا مشجب۔ مقصد یہ تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک سے زیادہ کپڑے بھی تھے، لیکن انہوں نے ایک چادر اوڑھ کر لپیٹ کر نماز پڑھائی ہے، جو دوسرا زائد کپڑے تھے ان کو مشجب کھونٹی کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ فقال له قائل، تو کہنے والے نے ان کو کہا، تو صلی فی ازار واحد، کیا آپ ایک ہی چادر کے اندر نماز پڑھاتے ہیں؟ تو صلی سے پہلے حمزہ استفہام کا مقدر ہوگا، تو صلی، کیا آپ نماز پڑھاتے ہیں ایک ہی چادر میں؟ فقال انما صنعت ذلک،
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میں نے یہ کام کیا ہے لیرانی احمق مثلو کا، تاکہ دیکھ لے ناواقف آدمی تیرے جیسا جس کو اس چیز کا علم نہیں ہے وہ بھی جان لے، اس کو بھی پتہ چل جائے کہ اس طرح نماز درست ہے۔ احمق کا لفظی معنی تو ہماری زبان کا اندر احمق کم عقل بے وقوف کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں یہ جاہل کے معنی میں، ناواقف کے معنی میں ہے، کیونکہ امام بخاری آگے حدیث نمبر 370 کے اندر بھی یہ روایت لائے ہیں، وہاں لفظ یہ ہے کہ فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِ الْجُحَّالُ مِثْلُكُمْ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے پسند کیا کہ تیرے جیسا ناواقف آدمی وہ بھی دیکھ لے کہ اس طرح ایک کپڑے کے اندر نماز جائز ہے۔ تو استاد اپنے شاگرد کو اس طرح کم عقل بے وقوف جاہل کہہ بھی دے تو اس کو یہ کوئی غصے ناراضگی والی بات نہیں ہوتی۔ تو مطلب یہ تھا کہ یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ تیرے جیسا، کیونکہ تو نے جو اعتراض کیا ہے کہ تو نے ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھائی، تو اس کا مطلب کہ تیرا نظریہ یہ ہے کہ دوسرا کپڑا موجود ہو تو ایک کپڑے کے اندر نماز درست نہیں، اس لیے تو نے اعتراض کیا ہے۔ اور میں یہی بتلانا چاہتا ہوں کہ دیگر کپڑے بھی ہوں تو ایک ہی کپڑا جو ساتر ہو، جسم کو ڈھانپ دے، اس کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے اور کوئی اپنے آپ کو مشقت و دقت کے اندر مبتلا نہ کرے، جب تک اس کے بعد 2 یا 3 کپڑے نہ ہو تو وہ نماز ہی نہ پڑھے۔ اس مشقت سے بچانے کے لیے میں نے جواز یہ بتلایا ہے۔ انما صنعت ذلک لیرانی احمق مثلک، میں نے یہ کیا ہے تاکہ دیکھے مجھے تیرے جیسا کم عقل یا ناواقف آدمی بھی۔ وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتلا کہ ہم میں سے کون تھا کہ جس کے پاس 2 کپڑے ہوں نبی کے زمانہ میں؟ کیا ہماری اتنی گنجائش اور وسعت تھی کہ نبوی زمانے کے اندر ہمارے پاس کہ 2 کپڑے ہوں، ایک نیچے چادر باندھی جائے، ایک اوپر اوڑھی جائے؟ حالات اتنے تنگ تھے، ایک چادر ملنی بڑا مشکل ہوتا تھا، اس لیے یہ 2 چادر اور 3 چادر، یہ تکلف والی بات نہیں ہے۔ اگر ایک ہی چادر ہو تو اس کے اندر نماز پڑھنا بھی درست ہے۔ یہ ایک کپڑے کے اندر جو نماز پڑھی ہے، صاف ظاہر ہوتی کہ اس کی کیفیت کیا تھی، وہی ہے جو پیچھے صحابہ کی بیان کی ہے کہ انہوں نے چادر ایک ہوتی، دایاں اس کے طرف کو بائیں کندھے پر اور چادر کی بائیں طرف کو دائیں کندھے پر، اور گرہ پیچھے گدی کے پیچھے گرہ لگائی ہوتی۔ یہ نبی سے بھی اس طرح کی نماز پڑھنا ثابت ہے، صحابہ کرام بھی اس طرح پڑھتے تھے۔ تو جب چادر ایک ہی ہے اور اس کی اطراف کی گدی پر گرہ لگائی تو سارا صافدار ننگا ہے، تو ثابت ہوا کہ ننگے سار نماز پڑھنا یہ جائز ہے، اس کے اندر نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگرچہ بہتر افضل یہی ہے کہ اچھی کیفیت بنائی جائے، تو لیکن اس کو کوئی لازم قرار دینا جو ہمارے ہاں جیسے افراط و تفریط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بعض نے تو یہ سمجھ لیا کہ یہ فرض عین ہے، انہوں نے 2 روپے والی میلی کچالی ٹوپیاں مسجد کے اندر رکھی ہوتی ہے، اگر کوئی جا کر ننگے سر نماز پڑھ بھی دے تو دوسرا آدمی اٹھ کر بڑی عزت احترام کے ساتھ اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دے گا، وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ لازمی ہے۔ اور دوسری طرف انہوں نے سمجھا کہ یہ سر کو ہمیشہ ننگا ہی رکھنا ہے، سر کے اوپر کوئی کپڑا ہو بھی تو نماز پڑھ کر اس کو لپیٹ کر وہ پھینک کر ننگے سر شروع کر دیں گے، یہ افراط و تفریط ہے۔ صحابہ کرام نبی کی اکثر عادت تو یہی تھی کہ سر ڈھانپا ہوتا، لیکن یہ کوئی لازمی نہیں، نماز کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کسی کے نزدیک بھی۔ احناف کے نزدیک جو اس کا بہت زور دیتے ہیں، فقہ حنفی کے مطابق مرد کا صرف عورے کا ڈھانپنا یہ نماز کے اندر فرض ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک صرف اتنا حصہ ڈھانپا ہو تو نماز اس کی درست ہے، حتیٰ کہ ان کے نزدیک پیٹ بھی، کمر بھی، بازو بھی سب ننگا ہو تو نماز درست ہے، جبکہ محدثین کے نزدیک ناف سے گھٹنے تک یہ عورہ بھی اور کندھوں کا ڈھانپنا بھی لازمی ہے۔ اہل حدیث کے نزدیک، محدثین کے نزدیک کندھے بھی ڈھانپنے لازم ہیں، احناف کے نزدیک تو کندھے بھی لازم نہیں ہے، چیجا کے سار کا مسئلہ ہو۔ تو یہ ہمارے لوگوں نے اس کے اندر بہت افراط و تفریط کر لیا ہے۔ اگر کوئی ننگے سر نماز پڑھ لے تو اس کے لیے پتہ نہیں کیا عجیب
اس کے لیے خیال کرتے ہیں۔ ایک آدمی وہ ننگے سر نماز پڑھ رہا تھا تو دوسرا آیا تھا وہ کلین شیو، جلدی سے بڑے غصے سے آیا، اس کے بعد جب اس نے سلام پھیرا، ان کا مجھے یہ بتلاؤ ننگے بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے؟ ان کا ٹوپی کے بغیر تو ہو جاتی ہے، کیا داڑھی کے بغیر ہو جاتی ہے؟ تو نے داڑھی کے اوپر اس طرح کر کے دورہ اس طرح پھیرا ہوا ہے، یہ بتلا کہ ٹوپی کے بغیر تو ہو جائے گی کہ لیکن داڑھی کے بغیر ہو جائے گی؟ یعنی اپنی غلطی ہم نہیں دیکھتے، دوسروں کی غلطی تلاش کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ بہرحال یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کو بہت زیادہ اچھالا جائے، تو اگر کپڑا ہے تو بہتر اچھی حالت یہی ہے کو سنجیدہ اور مہذب آدمی کی طرح نماز پڑھے، اگر نہیں ہے تو اس کے اندر تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ حدیث نمبر 353، حدثنا مطرف ابو مصعب کنیت ہے، مطرف ان کا نام ہے، تو پورا ان کا تعارف مطرف بن عبداللہ بن سلیمان الاسم، یہ امام مالک رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ قال حدثنا عبد الرحمن بن ابی الموالی عن محمد بن المنقدر قال رأیت جابر بن عبداللہ یصلی فی ثوب واحد۔ محمد بن منقدر فرماتے ہیں میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ ایک ہی کپڑے کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ وقال، اور انہوں نے پھر یہ بات بیان کی، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے۔ یہاں وضاحت آ گئی کہ پیچھے والی روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، دوسرا کپڑا اتار کر رکھا ہوا تھا، وہ گویا کہ نبی کے اس سنت پر عمل کرنا چاہتے تھے کہ میں نے نبی کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا ہے، یہ سنت پر بھی عمل کرنا چاہتے تھے، اور دوسرا حاضرین کو بھی بتلانا چاہتے تھے جو انہوں نے دو دو کپڑوں کا ایک لازم ذہن بنا رکھا تھا یا یہ سمجھا ہوا تھا کہ دوسرا کپڑا ہو تو پھر ایک ہی درست نہیں ہے، ان کو یہ مسئلہ بھی سمجھانا تھا۔ تو اس جگہ ثابت ہوا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھی، اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات نہیں انہوں نے یہ وضع کی تھی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دیکھا تھا، آپ کے طریقوں کو اپناتے ہوئے انہوں نے بھی یہ طریقہ اپنایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔